اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آگے یہود و نصارہ کے گھمنڈ کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ ان کی بدعملیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ گھمنڈ یہ ہے کہ دونوں یہ کہتے ہیں، یہودی اور نصارہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں، اور اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہوگی۔ ہم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی خاص سزا نہیں دے گا۔ اور یہ دھوکہ ان کو اصل میں لگا اس طرح کہ عبرانی زبان میں جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور وغیرہ، ان کا ایک اسلوب تھا کہ وہ جب کسی کو شفقت کے ساتھ مخاطب کرنا ہو تو اس کو یہ کہتے بیٹا، اے بیٹو۔ یہ شفقت کا ایک اسلوب تھا۔ اب بھی یہ بائبل میں پایا جاتا ہے کہ وہ بیٹے کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں مخاطب کے لیے۔ جب ظاہر ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا یا بیٹو کہہ کر خطاب کر رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیٹے جو ہیں وہ اللہ میاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا باپ نہیں ہے اور نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ شفقت کا ایک اسلوب ہے کہ ان کو بیٹا کہہ کر پکارا گیا، تو اس سے یہ غلط فہمی ان کو پیدا ہو گئی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور حالانکہ سیاق و سباق واضح طور پر اس بات کی دلیل تھا کہ ان کو جو بیٹا کہا جا رہا ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ شفقت کا ایک عنوان ہے جو ان کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بیٹا بنا بیٹھے۔ اور جب بیٹے ہیں تو محبوب بھی ہیں، بیٹا محبوب ہوتا ہے، لہذا ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک مختصر سے جواب ان کو دیتے ہیں کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم بیٹے ہو تو ذرا یہ بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی سزا کیوں دے گا، کس وجہ سے دے گا؟ یہ اس لیے کہا کہ خود یہ لوگ اس بات کے قائل تھے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ میں ڈالا تو جائے گا لیکن چند دنوں کے لیے، پھر چھٹی ہو جائے گی ہماری۔ تو مانتے تھے کہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ تم میرے بیٹے اور میرے محبوب ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں ہوگی، تو تم نے خود جو اقرار کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی کچھ سزا دے گا کچھ دنوں کے لیے، اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، پھر اس کے بعد ہمیں چھٹی مل جائے گی۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا، خود براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، کہ جب قیامت کے اندر ہم جائیں گے تو ایسا ہوگا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے ہم جہنم میں رہیں گے، پھر آپ ہمارے قائم مقام ہوں گے وہاں پر، یعنی مسلمان قائم مقام ہوں گے۔ اب ساری زندگی جو ہے پھر وہ مسلمان جو ہے وہ رہیں گے، ہم تو تھوڑے دنوں کے نکل کے چلے آئیں گے۔ تو بھائی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ تمہیں عذاب ہوگا، چاہے چند دن کے لیے ہو، ایام معدودات۔ اگر تم بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو تو پھر کیوں عذاب دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات باپ بیٹے کو عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تو وہ سزا
تعدیب کے لیے ہوتی ہے، اس کے ادب سکھانے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ وہ آئندہ پرہیز کرے، یہ ہوتا ہے نا۔ لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ آخرت کے عذاب کا ہو رہا ہے۔ آخرت کے عذاب اول تو اتنا شدید ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اللہ بچائے اس میں چلا جائے تو وہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعذیب کے لیے ہو رہا ہے۔ آگ میں جلایا جا رہا ہے، کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعذیب کے لیے ایسا عذاب نہیں دیتا آگ کا، اس کو آگ میں جلا دے، چاہے 1 مہینے کے لیے، چاہے ایک چند دن کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بچوں کو ادب سکھایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی مار پیٹ کر لی تو مطلب یہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آئندہ اس کا ترجمہ درست ہو جائے۔ اب آخرت میں تو آئندہ درست ہونے کا کوئی سوال نہیں، وہاں وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ۔ تو اب اگر آخرت میں کوئی سزا دی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ آئندہ زندگی ان کی بہتر ہو جائے، پھر تو زندگی آنی ہی نہیں دوبارہ دنیا والی زندگی۔ اس لیے یہ احتمال نہیں ہے کہ یہاں جو عذاب دیا جائے گا ان کو وہ ادب سکھانے کے لیے دیا جائے گا اور ان کے حالات کو آئندہ بہتر بنانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو عذاب تو ہوگا، تو عذاب ہی ہے۔ اگر تم بیٹے ہو اور محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایسے ہی بشر ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے بشروں کو پیدا کیا ہے، جیسے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔